ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو بن گئے، وہ تیار ہو گیا. جب تیار ہو گیا تو حکم ملا کہ لوگوں کو دعوت دو. تو لوگ یہاں آئے کہ میری دعوت کیا وہاں پہنچے گی، کہ تم دعوت دو ہم پہنچا دیں گے. تو انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے پھر لبیک کہا. وہ مشہور ہے، لوگوں نے لبیک کہا، جس نے لبیک کہا وہ جائے گا. یہ تو اللہ نے کرایا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ یہ جگہ تو ایسی ہے، بنجر ہے، جہاں آج کعبہ ہے اور مکہ معظمہ ہے، یہ جگہ بنجر ہے. پہاڑ اور ریت، یہ دو ہی چیزیں وہاں تھی. کوئی آبادی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، بنجر. وہاں اپنے بچوں کو ٹھہرایا تھا حکم کی وجہ سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس وقت. یہ تو اللہ نے دعوت دلوائی تھی، مجھ سے پہلے یہ دعا مانگی کہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں رکھا ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے. تو اللہ تو ایسا کر کہ لوگوں کا دل، لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر لے، ان کے دلوں کا رخ ادھر ہو جائے. یہ دعا مانگی. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، لوگوں کا دلوں کا رخ یا اللہ اس زمین کی طرف ہو جائے، اور ان کو تو رزق دینا، روزی دینا. یہ میری اولاد ہے. اور روزی کس چیز کی؟ کہ پھلوں کی، کہ ان کو فروٹ کی روزی دینا اونچی. ہاں، کہ ان کو فروٹ کی روزی دینا. یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وہاں رکھ کر کے. تو لوگوں کا، کچھ لوگوں کا رخ یہاں ہو، کچھ لوگوں کا رخ. تو وہ دعا قبول ہو گئی. اور اس کے اسباب یہ ہوئے کہ پھر کعبہ بنا. اب لوگ ہر سال حج کو جاتے ہیں، جب سے بنا ہے تب سے یہاں لوگ جاتے. جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے یہاں. لوگوں کو دلوں کا رخ ادھر کرا دیا. آج بھی قوانین مشکل ہو رہے ہیں حجوں کے، اس کے، لیکن لوگ ہیں کہ جا ہی رہے. ابن عباس فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ کچھ لوگوں کے دل، بعض لوگوں کے دل یہ ادھر کر دیں. اگر انہوں نے یہ لفظ نہ بڑھایا ہوتا بعض لوگوں کے، تو ساری دنیا یہاں آ جاتی. دعا میں اتنی طاقت تھی. تو مجھے یہ کہنا تھا کہ دلوں کا رخ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی طرف کروایا. لوگ شوق سے آ رہے ہیں. جن کو نہیں ملتا ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نہیں ہوا، ہمارا اس سال نہیں ہوا. ان کو قلق ہے. جی ہاں، کچھ بھی ہو. تو اصل مسئلہ یہی ہے میرے دوست کہ اللہ سے یہ کرانا ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ سارے مسئلے کا حل ہے. تبلیغ بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی، سب چیزیں ہو جائے گی کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا نہیں مثلاً دعا میں کہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء جوار ہے سب آپ کے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں. تو اب ہماری مدد کر دیں اور ہمیں صحیح رخ پر ڈال دیں. فہدینا الی سواء السبیل. یہ مسئلہ ہے ہاں کہ اللہ کی طرف ہمارے دلوں کا رخ ہو جائے. یہ کوئی رسمی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں کہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف رخ نہیں ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اسے انکار نہیں ہے ہاں کہ عمل کسی درجے میں ہو جاتا ہے. جو اصلی بات ہے وہ نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ سے کرانی ہے. اور یہ محنت کے، اس کا ظاہری سبب ایک محنت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے. اس محنت کو جب محنت بنا کر کیا جائے گا دن میں اور رات میں، اس کے لیے دعا مانگی جائے گی، پھر رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. نہیں تو ابھی غفلت ہے، مصلحت ہے، اس کے تابع ہم رہیں گے. کچھ لوگ غفلت سے نہیں کریں گے، کچھ لوگ اپنی مصلحت سے نہیں کریں گے. یہ ابھی موقع نہیں ہے، کرنا تو ہے لیکن ابھی موقع نہیں ہے. تو کچھ مصلحتوں کو دیکھیں گے،
کچھ اپنی ضرورتوں کو دیکھیں گے، ہاں کچھ اپنی راحتوں کو دیکھیں گے. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ رخ دل کا ہوا نہیں ہے یہاں. ورنہ اللہ کا حکم تو سب چیز سے بھاری ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہے. کہ اللہ بہت بڑا، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں. زمین آسمان میں اس کی بڑائی ہے اور کسی کی بڑائی نہیں ہے، اس لیے اس کا حکم بڑا ہے. تو حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن چونکہ دلوں کا رخ نہیں ہوا ہے اس لیے وہ حکم ٹل جاتے ہیں. حکم کو ٹال دیا، دوسرے حکم میں کریں گے، بعد میں کریں گے، یہ کریں گے. اور یہی محرومی کا سبب بنتا ہے کہ مدد کیوں نہیں آتی، محرومی کیوں ہو رہی ہے. کیا اس وجہ ہو رہی ہے کہ اصل چیز نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، آخرت کی طرف ہمارا رخ ہو جائے. کہ پھر مدد کہیں گئی نہیں ہے. اگر حالات بھی ٹوٹ جائیں گے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کی وجہ سے حالات ٹوٹ دیں گے، تو حالات ٹوٹنے پر اللہ حالات بنا دیں گے، کیونکہ بنانا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری بات کہ شیطان ڈراتا ہے. جس بات سے کہ دنیا کے نقصان سے، کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈراتا ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نقصان اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا ہے، لوگ دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان بھگت رہے ہیں. آج بھی دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان بھگتتے ہیں. ہاں جس کا رواج ہے کہ اتنا نقصان اٹھایا ہے، میں نے اتنا کیا، بس باتیں بھی کرتے ہیں. دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان بھگتنے کا رواج ہے، اور طبیعت اس کو لیتی بھی ہے کہ میں نے اتنا کیا، اتنا نقصان میں نے برداشت کیا. لیکن دین کے لیے نقصان برداشت کرنا یہ نہیں ہے. اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی دنیا کے لیے تو نقصان کر رہے ہیں. صحابہ کو حضور صلی اللہ نے ترغیب دی تھی کہ دیکھو یہ مشرکین یہ شرک کرتے ہیں، ان کا کوئی ایمان اللہ پر آخرت پر نہیں ہے، پھر بھی یہ نقصان برداشت کرتے ہیں، مرتے ہیں جنگ میں، لڑائیوں میں یہ قتل ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور ان کو کوئی امید بھی نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو اللہ ہم کو یہ دیں گے، کوئی امید نہیں ان کو، پھر بھی وہ آگے بڑھتے ہیں. اور تم کو تو اگر نقصان ہوا تو تم کو تو ملنے کی امید ہے کہ ہمارا نقصان ہوا تو اللہ ہم کو یہ دے گا. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم دیکھتے نہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر تم کو تو تکلیف کے پیچھے امید ہے کہ جو تکلیف مسلمان کو پہنچی اس کے ایمان کی برکت سے اللہ اس کو اس کی تکلیف کا بدلہ دے گا. بخار آیا ہے تو بخار کا بدلہ دے گا، سر میں درد ہوا ہے تو سر کے درد کا بدلہ ملے گا، کانٹا لگا ہے تو کانٹے کا بدلہ ملے گا. حدیثوں میں کہ اس کے نقصان کا اس کو بدلہ ملے گا، جو اس کے ارادے کے بغیر نقصان ہو گیا، کانٹا لگ گیا. لیکن جو نقصان اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا ہے، یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے، تو وہ نقصان نہیں کہا جاتا، اس کو نقصان نہیں کہتے، اس کو قربانی کہتے. تو یہ قربانی ہے ان کی، وہ یہی اصل ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دی ہے، یعنی اپنا نقصان کیا. یہ ایمان کی شان ہے. ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اس لیے وہ اللہ کے لیے اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں. جیسے کسی کا بیٹا بیمار ہو جاوے تو اس کے علاج میں یہ نقصان برداشت کرے گا، اس کی شادی کے لیے نقصان برداشت کرے گا، اس کو کسی ملک میں بھیجنا ہے کمانے کے لیے تو اس کے لیے نقصان برداشت کرے گا. ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ بیٹے سے تعلق ہے، بیٹے سے تعلق ہے، اس لیے اس کی ضرورت کے لیے نقصان برداشت کرنا. یہ ہو رہا، اس کا رواج ہے ہر جگہ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے کام کی وجہ سے بھی نقصان برداشت کرو. میرے کام سے بڑا کوئی کام بڑا نہیں ہے. میں بڑا ہوں، میرا کام بڑا ہے. جب میرے کام کی وجہ سے نقصان برداشت کرو گے
تو وہ نقصان میں شمار نہیں ہوگا، وہ قربانی میں شمار ہوگا۔